کہتی ہیں کہ قضا کا حساب کیسے کیا جائے، زندگی کی بہت ساری نمازیں نکل گئیں۔ دیکھیں اگر لڑکی ہے تو محتاط یہی ہے کہ وہ یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ 9 سال سے اپنا حساب و کتاب کر لے، اور ورنہ 15 سال کے بعد بھی کر سکتی ہیں، 9 سال سے کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ جتنی 9 سال سے لے کر آج تک، یعنی پہلے 9 سال نکال دیں، آج تک جتنی عمر ہے اس میں غور و تفکر کریں کہ کتنی نمازیں نکل گئی ہوں گی، کیونکہ فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے۔ ایک دن میں 17 فرض اور 3 رکعت واجب، 20 رکعتیں ہوتی ہیں، تو سوچیں کہ کتنے دنوں کی نمازیں نکلی ہوں گی۔ اب ایکوریٹ تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جہاں آپ کا دل گواہی دے کہ 1 سال کی ہوں گی، 2 سال کی، ہاں 3 سال سے زیادہ تو نہیں ہوں گی، بس وہ آپ سمجھیں، نوٹ کر لیں کہ 3 سال کی نمازیں آپ کو قضا کرنی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جو نماز کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، کیا اس کو انگلیوں پر گننا ضروری ہے یا تسبیح پہ گرنا ضروری ہے، تسبیح کے دانوں پر کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ضروری بمعنی فرض یا واجب بالکل بھی نہیں ہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ ضروری ہے ہی نہیں۔ آپ بغیر مطلب انگلیوں پہ یا تسبیح پہ شمار کیے بغیر ویسی ہونٹوں سے ادا کرتے رہیں، ذہن کے اندر اگر وہ خاص ہندسے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ 100 دفعہ درود شریف، 80 مرتبہ درود پاک، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ تسبیح پہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اب اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں رکھیں کہ الٹے ہاتھ میں، پھر پوچھتے ہیں کہ دانہ باہر کو گرانا ہے یا اندر کو گرانا ہے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کریں، اتنی زیادہ گہرائی میں کبھی رزق کماتے ہوئے اتنی گہرائی میں نہیں جاتے کہ حلال کما رہے ہیں کہ حرام، وہاں پہ تو کہتے ہیں جو آئے سو آنے دو، تسبیح کے اوپر اتنی وہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس طرح کی تسبیحات تو ایجاد ہی نہیں تھی، تو پھر سیدھے ہاتھ میں رکھنا سنت ہے یا الٹے ہاتھ میں، باہر کو دانے گرائیں یا اندر کو گرائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح انگلیوں پہ شمار اس دور میں ہوتا تھا، انگلیوں پہ شمار کرنا بلکہ میں کہوں کہ یہ سنت ہے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بعض کہتے ہیں بھئی اگر تم گن گن کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، اس لیے شمار نہ کرو، بے شمار پڑھو۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بات بڑی اٹریکٹیو ہے، یہ اٹریکشن ہے اس بات میں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی تسبیحات کے باقاعدہ ہند سے ذکر کیے ہیں، جیسے ہماری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تو یہ آپ کے لیے ایک غلام حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ تسبیح فاطمہ بڑی پیاری ہے، بہنیں سارا دن کام کر کے رات میں پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ صبح فریش اٹھیں گی، تھکن ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عدد باقاعدہ ذکر فرما رہے ہیں، اور میں اسے سینکڑوں حدیثیں ذکر کر سکتا ہوں کہ جس میں سرکار نے باقاعدہ ہندسوں کا ذکر کیا، 80 دفعہ پڑھو، 70 دفعہ، 100 دفعہ۔ اس لیے یہ مطلب اس طرح کے جوشیلے بیانات جو ہیں یہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ پر بھی اعتراض قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کا مقصد ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر علم کو وسیع رکھنا چاہیے، آپ کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بات کسی کے خلاف تو نہیں جا رہی، اس پہ ذرا توجہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے بعد تسبیحات آپ بغیر شمار یعنی انگلیوں یا تسبیح پر شمار کیے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک صورت کوئی ضروری نہیں ہے۔